مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو خانہ کعبہ کے بارے میں حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک صاف کر دو، اللہ کا گھر جس طریقے پر خانہ کعبہ ہے اسی طریقے پر دنیا کی تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ ان مسجدوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا، پاک صاف رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے منہ سے پیاز لہسن کی بو آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکال کر اسے جنت البقیع بھیج دیا کرتے تھے کہ قبرستان چلے جاؤ، وہیں رہنا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے مسجد کے اندر بدبو ہو جائے، مثلا مٹی کا تیل ہی صحیح، اس طریقے کا تیل جلانا یا کوئی بدبو چیز کا استعمال کرنا، یہ مسجد کے اندر منع ہے۔ اللہ نے اپنے گھروں کو صاف ستھرا پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اسے پاک صاف رکھیں۔ مسجد کے حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے کچھ آداب بھی بتلائے ہیں، اگر ان آداب پر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے تو مسجد کا جو حکم ہے اس حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جائیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپ انہیں سلام کریں، لیکن جب وہ ذکر و اذکار میں ہو، کوئی نفل پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ سلام ہرگز نہ کریں۔ اور اگر مسجد خالی ہے بالکل تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور داخل ہونے کے بعد آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت نہیں، عصر بعد کی نفل منع ہے۔ ایسی سورج جب طلوع ہو رہا ہے صبح میں اس وقت نہیں، ایسی جب استوا کا وقت ہے نصف النہار جسے ہم اور آپ زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت نہیں۔ ان 3 وقتوں کو نکال کر جب آپ مسجد کے اندر جائیں تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، شاید یہ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا کسی اور صحابی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ہم سے آگے آگے چلنے کی ایک شخص کی آواز آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ آپ کے حضرت بلال ہیں، یا اور کسی صحابی کا نام لیا، وہ آپ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا، کہا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو؟ کہا کہ جب بھی مسجد جاتا ہوں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم اس فضیلت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہ کریں۔ ایسے بچوں کو لے کر مسجد میں نہ آئیں جو نماز کے آداب کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ نماز ہی کے وقت وہ شور و گل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جب صفوں میں بیٹھے ہوں آپ صفوں کو چھلانگتے ہوئے ان کے بیچ میں آپ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسی ناک کا چھڑکنا، تھوک کا پھینکنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور فقہاء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ آپ جب مسجد میں آ گئے تو ہماتن پوری توجہ کے ساتھ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہ سارے آداب ہیں، ان آداب کی اگر رعایت کریں گے تو مسجد کی رعایت ہو سکے گی۔